السلام علیکم پاکستان، میں ہوں ملیحہ ہاشمی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ناظرین، آج سے ہم آغاز کر رہے ہیں اپنے پوڈ کاسٹ شو کا. اس کا نام ہے جی دا ملیحہ ہاشمی شو، اور اس میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے پاکستان کے نامور صحافیوں سے، ماہرین قانون سے، جو لوگ بھی آپ کے دل کے قریب ہیں، جن لوگوں کی بھی بات آپ سننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ان کے نظریات آپ تک پہنچیں. ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام کے ذریعے کوشش کریں گے کہ آپ کی ان سے ملاقات کروائیں. اور جیسے میں نے اپنے ٹی وی پروگرام کا آغاز بھی ابھی جو ریسنٹلی کیا تھا پچھلے سال ABN نیوز سے، وہ میں نے کیا تھا جناب ایک بڑے خاص مہمان کے ساتھ، جو کہ ہم سب کے ٹیچر ہیں. اگر قانون کی بات کی جائے، سیاست بھی انہوں نے بڑے ہی ڈگنیفائڈ طریقے سے کی، کوئی تو میں کوئی بدتمیزی نہیں. ہمیشہ اپنی دلیل کے وزن سے یہ اپنے مخالفین پر بھاری پڑتے ہیں ماشاءاللہ. اور قانون تو اگر میں پرسنلی اپنی بات کروں تو مجھے پرسنلی بہت سا قانون ان سے سیکھنے کو ملا. ہمیں جوائن کریں جناب بیرسٹر سینیٹر اعتزاز احسن صاحب. اعتزاز صاحب، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، پورا پاکستان آپ کا فین ہے. خاص طور پہ ماشاءاللہ جو ینگ جنریشن ہے وہ بڑے غور سے آپ کی بات سنتی ہے. جو شاید لاء کی کتابوں میں ان کو بورنگ لگتی ہوں باتیں، آپ بڑے آسانی سے 2+2 4 کر کے سمجھا دیتے ہیں. ہمیں تھوڑا سا یہ سمجھنے میں مدد کیجیے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ آخر ہے کیا، اور یہ جو بڑا شور مچا ہوا ہے، پہلے مریم نواز کہتی تھیں کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، اور اب PTI کہہ رہی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. یہ دونوں کی فرمائشوں میں کیا فرق دیکھتے ہیں، اور اصل میں ہوتی کیا ہے لیول پلینگ فیلڈ؟ لیول پلینگ فیلڈ تو ایک ایسی اصطلاح ہے جو کہ بنیادی طور پہ مریم بی بی نے اس کا تعارف کرایا تھا پولیٹیکل ڈائلاگ میں اور گفتگو میں، جو سیاسی گفتگو تھی جی اس میں. اور انہوں نے اس وقت کیا تھا جب وہ بڑے بڑے جلسے کر رہی تھیں اور یہ مطالبہ کر رہی تھیں کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، یعنی دونوں اطراف کو ایک جیسا موقع اور ایک جیسا سلوک ان سے کے ساتھ ہو. اور اس میں وہ کہا کرتی تھی کہ جب تک یہ فتنہ، جس کا ایسے میں مراد ان کی عمران خان کی یا بانی چیئرمین، نہیں آپ عمران خان کھول کے کہیں، میں تو ٹی وی پہ بھی کہتی تھی، ادھر بھی ڈیجیٹل پہ. اچھا، یہاں کچھ اب کوڈڈ ورڈز ہو گئے نا. تو وہ جب بھی عمران خان کے بارے میں وہ مطالبہ کرتی تھی کہ یہ پہلے جیل میں جائے، پھر اس کو سزا ہو، پھر سزا یافتہ ہو کہ سزا لمبی کاٹتے ہوئے وہ الیکشن لڑے اور اس کو کوئی موقع نہ ملے لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا، جلسے جلوس کرنے کا، تو پھر یہ سطح برابر ہوگی دونوں فریقین میں. تو فریق ایک طرف ان کی نگاہ میں نواز لیگ تھی، تو بیچ میں وہ خاطر میں نہیں لاتی تھی PDM کو یا پاکستان پیپلز پارٹی کو. تو یہ ان کا مطالبہ تھا. تو یہ وہ لیول پلینگ فیلڈ سے مراد یہی ہوتی ہے کہ ان کی مراد تو یہ تھی کہ دوسرے کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اور پھر ہمیں لڑنے دیں الیکشن. جی تو ان کی پوری نہیں ہوگی جو ان کی تو پوری ہو گئی ہے، پر اب PTI کی طرف سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ کی. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاتھ پاؤں کھول دیں اور پھر ہمیں مقابلہ کرنے دیں، سب کو برابر، سب کے آنکھ کھلے رکھیں، پیر کھلے رکھیں، زنجیریں نہ ڈالیں. بالکل. پر یہ اس وقت تو جو مریم کا مطالبہ تھا وہ پورا ہوا لگتا ہے. جی اچھا، یہ اعتزاز صاحب بالکل آپ نے بجا فرمایا، کیونکہ ایگزیکٹلی مریم نواز یا تو نجومی تھیں یا ان کی فرمائش پوری ہو گئی ہے کہ جیسے جیسے وہ کہتی تھیں کہ یہ سب کچھ ہوگا تو الیکشن میں جائیں گے. اور ہم نے دیکھا کہ عمران خان پہ 200 کے قریب جو کیسز بنائے گئے، جو ان کی جماعت دعویٰ کرتی ہے کہ وہ جعلی ہیں، بوگس ہیں، اور اس میں ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو کچھ بھی نہ کرپشن ثابت ہو سکی، نہ غداری ثابت ہو سکی، جس طرح کے الزامات عائد کیے گئے ہیں. لیکن یہ بتائیے گا اعتزاز صاحب کہ اب 2018 سے اگر مقابلہ کیا جائے تو نون لیگ کہتی ہے جی ہمارے ساتھ بھی بڑا برا ہوا تھا، اور جب عمران خان کو لایا گیا تھا ہم تو خود آئے ہیں، ابھی جو رجیم چینج ہوئی ہے ہم تو خود آئے تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان کو ہرا کے. لیکن اس وقت جو کچھ PTI کے ساتھ ہو رہا ہے،
کیا 2018 میں نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ یا ماضی میں اگر دیکھا جائے تو کیا کبھی ایسے آپ نے دیکھا کہ کاغذات نامزدگی یوں چھینے جائیں، تائید کنندگان اور تجویز کنندگان کو یوں اٹھا لیا جائے، خواتین پہ دھاوا بول دیا جائے گھر کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر کے؟ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ معاملہ، یہ سلسلہ رکتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں، اگر تو یہ نظیر بن گئی تو پھر تو یہ آئندہ بھی یہی پیمانہ رائج الوقت رہے گا، اور وہ ایک بڑی ظلم اور زیادتی کی بات ہوگی کہ پاکستان میں الیکشنز کا طریقہ کار یہ ہو جائے۔ یہ کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ ایک تو کہ 90 دن سے زیادہ لگ سکتے ہیں الیکشنز میں، یہ کبھی میں تصور بھی نہیں تھا کیا، کیونکہ 91 دن آئین کہتا ہے a date not later than 90 days، یہ اس کی اصطلاح ہے، یہ نہیں کہ within 90 days but a date not later than 90 days، یعنی منفی کو انہوں نے امپیریٹیو کر دیا، اس کو پابند کر دیا، نیگیٹو امپیریٹیو اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ دگنا ایک لحاظ سے مضبوط اصطلاح ہے، rather than saying within 90 days کہنا not later than 90 days، یعنی 91 والا دن جو ہے وہ غیر آئینی ہو جائے گا۔ تو یہ چلا رہے ہیں پنجاب کی بھی اور خیبر پختونخوا کی بھی حکومت، تقریباً سال ہو چلا ہے، اور جو کاکڑ صاحب کی حکومت ہے، جو واقعتاً اپنے آپ کو کبھی کبھی وزیر اعظم ہی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو سمجھ لیتے ہیں اپنے آپ کو، تو وہ بھی اب اللیگل ہو گئی ہوئی ہے، 90 دن سے زیادہ ہو گئے تو اب یہ الیکشنز اس کے ان گورنمنٹس کے ذریعے کرائیں گے۔ وہ اور بات ہے کہ میرا خیال ہے کم از کم پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چاہے یہ گورنمنٹ اللیگل ہو، ہم الیکشنز کروائیں گے۔ وہ اس کی وجہ ایک ہے کہ یحییٰ خان، نظیر یہ ہے کہ جنرل یحییٰ خان کو سپریم کورٹ نے بالکل اللیگل اور یوزرپر کہہ دیا تھا، غاصب، جی مارشل لا جو اس نے لگایا، اس پاکستان پہ ایکشن کیا، تو سپریم کورٹ نے کہا یہ غاصب تھا، اس کا کوئی قانون بنایا ہوا بھی درست نہیں۔ پھر سپریم کورٹ کو یہ درپیش آئی کہ اگر یہ ختم ہو گیا، اس کو ہم غاصب کہہ دیتے ہیں، اور کہہ دیا انہوں نے، تو پھر ہم کس طرح بچائیں گے اسمبلی کو اور حکومت کو جو الیکشنز کے ذریعے، اور وہ ایک فیئر الیکشن تھی 1970 والی، کوئی اسٹیبلشمنٹ کا خیال تھا، اس خوش فہمی میں یا غلط فہمی میں آ گئی کہ کسی کی 20 سیٹیں آئیں گی، مجیب الرحمان کی 50 آ جائیں گی، پیپلز پارٹی کی 40 آ جائیں گی، مسلم لیگ دولتانہ کی 10 آئیں گی، اس طرح بکھری سیٹیں ہوں گی، تو ہم ان میں آرکیٹیکچر کو ڈٹرمن کر لیں گے اس کے۔ پر وہ میجورٹی آ گئی ایسٹ پاکستان میں مجیب کی، اور ادھر آ گئی بھٹو صاحب کی۔ اب بھٹو شہید نے جب یہ میجورٹی آئی ویسٹ پاکستان میں، تو بالآخر جب پاکستان ٹوٹ گیا، تو بدقسمتی سے ٹوٹ گیا، تو پھر یہاں بھٹو صاحب کی حکومت بن گئی، اب اسمبلی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ تو پوچھا حمود الرحمان چیف جسٹس صاحب نے، وہ منظور قادر وکیل تھے، سینئر وکیل تھے بڑے، جو وہ اسمبلی کو بچانا بھی چاہتے تھے اور یحییٰ خان کو غاصب بھی ڈکلیئر کرنا چاہتے تھے۔ تو پوچھا حمود الرحمان چیف جسٹس نے کہ مسٹر منظور قادر، اگر ہم نے یحییٰ خان کو بالکل ہی غیر آئینی، غیر قانونی ٹھہرا دیا، تو یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں، اس کے بعد جو اسمبلی آئی ہے، اس کے بعد جو گورنمنٹ آئی ہے آپ کی، وہ کس طرح جائز رکھی جائے گی؟ تو منظور قادر صاحب نے کہا، ان کا ایک جملہ ہے جو رپورٹڈ ہے اس ججمنٹ میں، انہوں نے کہا کہ مائی لارڈز، وین دی پیپل گیو این آنسر اٹ میٹرز ناٹ ہو پٹ دی کوشچن۔ جب لوگ ایک جواب دے لیں تو اس کے بعد یہ قطعی غیر اہم بات ہے کہ سوال کس نے کیا۔ کیا بات ہے، زبردست۔ اچھا اعتزاز صاحب، بالکل آپ نے درست فرمایا کہ جب، اور جمہوریت کا تو لفظ ہی جمہور سے نکلا ہے، عوام کی سے ہوتی ہے ڈیموکریسی میں، اور پاکستان کلیم کرتا ہے کہ یہ ایک جمہوری ملک ہے، ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں اپیرنٹلی۔ سو جمہور تو اس وقت چاہتا ہے کہ الیکشن ہو، فری اینڈ فیئر طریقے سے ہوں، لیکن الیکشن کمیشن کا بھی آپ نے لیٹلی رویہ دیکھا،
کہ بالکل ٹال مٹول کا سا معاملہ تھا. آج سیکریٹری الیکشن کمیشن عمر خان بھی استعفیٰ دے گئے. اب وہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے ایک ایسے وقت پہ کہ جب الیکشن کمیشن بڑے کرٹیکل فیصلے اس وقت اس کو کرنے ہیں اور عوام کو مطمئن کرنا ہے, لیکن کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آتی. بلے کا انتخابی نشان پی ٹی آئی سے چھین لیا گیا ہے اور یہ الیکشن کمیشن کا پہلے فیصلہ تھا. پشاور ہائی کورٹ نے کچھ ریلیف دینے کی کوشش کی لیکن بعد ازاں وہ واپس لے لیا گیا ریلیف, اور اب صورتحال یہ ہے ایز وی اسپیک کہ پی ٹی آئی کے پاس ان کا انتخابی نشان بلہ نہیں رہا. 2018 میں کسی بھی جماعت کے ساتھ یہ نہیں ہوا, 13 میں نہیں ہوا, اس سے ماشاء اللہ سے پیچھے بھی چلے جائیں. 1988 میں البتہ آپ کی جماعت کے ساتھ ہوا تھا, تلوار چھین کے تیر دے دیا گیا تھا انتخابی نشان. پی ٹی آئی کے ووٹ بینک پہ اس کا کیا اثر ہوگا, اور اگر 13 جنوری تک جو انتخابی نشان ملنے کی تاریخ ہے اگر نہیں ملتا پی ٹی آئی کو کوئی انتخابی نشان تو ان کے پاس کیا قانونی آپشنز ہیں؟ پہلی چیز تو یہ میں وہ ذرا تاریخ کی جو آپ نے بات کی ہے بلے اور تلوار کی, تلوار کا نشان ضیاء الحق نے پہلی ہی جو اپنی مجوزہ الیکشن تھی جو نہیں کرائی تھی اس نے, وہ 16 نومبر 1977 کو ہونی تھی, اس میں ہی اس نے نکال دیا تھا. وہ الیکشن نہیں ہوئی پر بیلٹ پیپر تھے, تلوار کا نشان جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نشان تھا وہ نکال دیا تھا. اب یہ اس سے انکار نہیں تھا الیکشن کمیشن کو کہ ہمیں ایک نشان مل سکتا ہے, اور ہم نے سپریم کورٹ میں ہم گئے کیونکہ کچھ اعتراضات کر رہے تھے کہ اب یہ پارٹی ایک نشان لے ہی نہیں سکتی جب ان کا وہ تلوار کا نشان نہیں ہے. تو میں ہی گیا تھا, وہ کیس ہے بے نظیر بھٹو ورسز دا فیڈریشن 1988 کی پی ایل ڈی میں رپورٹڈ ہے. اس میں انہوں نے 2 باتیں ہولڈ کی سپریم کورٹ نے ہمارے ماننے کا عرض پہ. ایک کہ ووٹ کا جو رائٹ ہے یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے, یہ بنیادی حق ہے, اس کو کوئی نہیں چھین سکتا. دوسرا, اس بنیادی حق کے استعمال کے لیے ضروری ہے کہ نشان ہو, سمبل ہو. سمبل کیوں ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے امریکہ میں نہیں ہوتا, برطانیہ میں نہیں ہوتا, یورپ میں نہیں ہوتا, لیکن بنگلہ دیش میں, بھارت میں, پاکستان میں کیوں ہوتا ہے؟ کیوں نشان اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ 60-70% آبادی جو ہے وہ ان پڑھ ہوتی ہے. وہ خاتون جو ہے 60 سال کی بھی یا مرد بھی 20 سال کا بھی وہ پڑھ نہیں سکتا, وہ 20 ناموں میں سے اپنے کینڈیڈیٹ کا نام نہیں تلاش کر سکتا. تو ہر کینڈیڈیٹ کو ایک سمبل دے دیا جاتا ہے آسان سا تصویر میں, شیر, تیر, بیٹ, جس سے وہ مانوس ہوتا ہے, جس سے تو وہ اس کو پتا ہے کہ میں نے تیر پہ نشان لگانا ہے. اگر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو لگانا ہے تیر تو وہ تیر پہ جا کے جھٹ پٹ لگا لے گا, بلے کو ڈھونڈے گا یا شیر کو ڈھونڈے گا اگر اپنی پارٹی کو ڈھونڈے. یہ اس کا مقصد ہے. اب سپریم کورٹ نے اسی کیس میں کہا کہ سمبل بھی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے, کیونکہ اس ووٹ کے فنڈامنٹل رائٹ کو حقیقت بنانے میں اس کی اہم ضرورت ہے, ورنہ یہ وہ حقیقت ہی نہیں ہوگا ووٹ کا. اب جب آپ کسی پارٹی سے سمبل لے لیتے ہیں تو اس کی ایک اور چیز اس میں واضح ہوتی ہے جو الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ آپ لے لیتے ہیں کسی بھی تیر لے لیتے ہیں پیپلز پارٹی سے مثال کے طور پہ, تو پیپلز پارٹی بکھر جاتی ہے. اگر 200-300 ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں تو ہر کینڈیڈیٹ کو انڈیویجولی ایک نشان ملے گا. ایک حلقے میں وہ 20 ہی ہوں, دوسرے حلقے میں وہی ریپیٹڈ ہوں, پر وہ دوسرے حلقے میں وہ کسی اور کو مل سکتا ہے, میری پارٹی کو نہ ملے, تو وہ بکھر جائے گا, منتشر ہو جائے گا. اگر وہ پارٹی منتشر ہو گئی تو اس طرح ہے جیسے اس کو آپ نے ڈیزالو کر دیا, کیونکہ نہ وہ عورتوں کی سیٹوں میں سے اپنے تناسب کے لیے نہ مائنورٹیز سے سیٹیں, اور نہ ڈسپلن ہوگا پارٹی کا. وہ 63A وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ پارٹی نہیں رہے گی. اب پارٹی کو ڈیزالو کرنا صرف اختیار ہے سپریم کورٹ کا. وہ بھی ایک ریفرنس بھیجے گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ, اور اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کے ریفرنس بھیجنے کے بعد وہ اس کو اس پہ سپریم کورٹ نے پورا ٹرائل کرنا ہے,
اور نیب کو, نیشنل عوامی پارٹی کو جب 1975 میں ایلیگل ڈکلیئر کیا گیا تھا, ڈیزالو کیا گیا تھا, تو سپریم کورٹ میں 6 مہینے کے 8 مہینے ٹرائل ہوا تھا, جرا ہوئی گواہ ہوتے تھے, جرا ہوتی تھی. اس طرح نہیں کیا جا سکتا جس طرح یہ کیا گیا. تو اعتزاز صاحب, اگر قانونی طور پہ الیکشن کمیشن چھین ہی نہیں سکتا کسی بھی سیاسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان, تو یہاں پہ کیسے انہوں نے پھر چھین لیا, پی ٹی آئی سے کیسے بیٹھ چھین لیا؟ نہیں, غلط کیا ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس کو تسلیم نہیں کرے گا, کیونکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اگر کہہ رہے ہیں کہ بڑی عجلت میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کیونکہ 6 بندوں کا ووٹ کی اہلیت پہ یہ اثر انداز ہوتی ہے, نواز شریف, جہانگیر ترین, وہ بلوچ اور 3 اور, ان کے, اس لیے ہمیں بڑی عجلت میں اس کا فیصلہ کرنا ہے. تو وہ تو 6 بندوں کا ہے, یہاں 6 کروڑ کا ہوگا, بلکہ 12 کروڑ کا, کیونکہ آپشن اگر دینی ہے تو 12 کروڑ کو دینی ہے. تو 12 کروڑ لوگ کا زیادہ ضروری ہے, اور جلدی اس میں کرنی ہے کہ 6 بندوں. اب 6 بندوں کا اگر انہوں نے اتنی عجلت میں, اتنی جلدی میں کیا ہے, اور کرنا چاہیے جلدی میں, تو میرا خیال ہے یہ ضروری ہوگا کہ 13 تاریخ سے پہلے 12 تاریخ تک 12 لوگوں کا سن لیں اور فیصلہ دے دیں.